ایک شخص نے سوال کیا کہ ہم کوئی عبادت کرتے ہیں یا پھر نماز پڑھتے، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو ہم کیسے جانیں کہ یہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہم صحیح طریقے سے عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں، آپ چاہے کتنے سجدے کر لیے آپ کی کوئی کام نہیں آئے۔ تو شخص نے کہا کہ اعمال قبول ہونے کے کچھ شرط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں۔ تو ان شروط میں سے سب سے پہلی شرط خلوص للہیت ہے، یعنی کہ آپ کوئی بھی عبادت کرے، چاہے نماز پڑھے، چاہے روزے رکھے، آپ دیگر کوئی بھی عبادات کرے تو اس میں خلوص للہیت ہونی چاہیے۔ آپ جو بھی عبادت کرے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوے نہ ہو، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اس مناسبت سے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ راوی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوئی تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوئی جس کی اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، مدینہ کی طرف ہجرت کیے تھے، اللہ کے حکم سے کفر کی جگہ کو چھوڑ کر ایمان والی جگہوں پر جب گئے تھے تو آپ کے ساتھ ام قیس بھی تھے۔ جب آپ نے ہجرت کیے تو آپ کے سواری کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ ام قیس بھی تھے۔ آپ کو جتنی پریشانیاں ہوئی ام قیس کو بھی ہوئی، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت یہ کہ مدینہ جا کر جمیلہ نام کی عورت سے نکاح کرے۔ اس عورت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مکہ سے مدینہ آؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیے تو ام قیس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ اب دیکھیں کہ جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں، جتنی آفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اتنی ہی مصیبتیں ام قیس کو بھی ہوئی، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ جمیلہ نام کی عورت سے نکاح کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع، کہ ایک شخص کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی سے پوچھے گا کیا تم نے نماز پڑھی؟ تو بندہ کہے گا جی ہاں میں نے نماز پڑھی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم نے نماز پڑھی؟ تو بندہ کہے گا جی ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کتنے دن؟ تو بندہ کہے گا 60 سنة، میں نے 60 سال نماز پڑھی، 60 ایئرس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وما تقبل له صلاة، تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے 60 سال نماز پڑھی اور آپ کہہ رہے ہیں وما تقبل له صلاة، تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہے، ایسا کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، جب تم نماز پڑھا کرتے تھے تو تم سجدہ کرتے تھے تو رکوع مکمل طریقے سے نہیں کرتے تھے، اور جب تم رکوع مکمل کرتے تھے تو تم سجدہ مکمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اس بندے نے نماز پڑھی، 60 سال نماز پڑھی، لیکن اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں ایک بھی نماز ناقابل قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تو نماز پڑھی، لیکن جو عبادت قبول ہونے کی جو شروط ہے، جو کنڈیشنز ہے، وہ اس کی عبادت کے اندر موجود نہیں تھی۔
اس نے نماز پڑھی، خلوص للہیت کے ساتھ بھی پڑھی، لیکن اس کے نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود نہیں تھے۔ اسی طریقے سے مسلم کی روایت ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جن 3 شخصوں سے سوال کرے گا، پوچھے گا، وہ ایک شہید ہوگا، ایک قاری ہوگا، ایک عالم ہوگا اور ایک مالدار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان تینوں کو ان کی نعمت کو یاد دلائیں گے کہ بتا، میں نے تم کو دنیا کے اندر لڑنے کی طاقت دی تھی، میں نے تم کو قرآن سینے میں محفوظ کیا تھا، میں نے تم کو مال دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ان تینوں سے سوال کریں گے اور پوچھے گا، بتا ان تینوں عملوں کے ذریعہ، ان مال کے ذریعہ، ان آواز کے ذریعہ، ان دین کے ذریعہ، ان تعلیم کے ذریعے تو نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ تو شہید کہے گا، جو شہید ہوا ہوگا، اے اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا۔ اسی طریقے سے قاری کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا، اور مالدار کو بھی کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے صرف اس لیے لڑا کہ لوگ تمہیں طاقتور کہے، اور تمہیں طاقتور کہا بھی گیا۔ اور قاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تم نے اس لیے دین کو سکھا اور سکھایا تاکہ لوگ تمہیں قاری کہے، اور مالدار کو کہے گا تم نے محض اس لیے اپنے مال کو میری راہ میں خرچ کیا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہے، فیاض کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اور ان تینوں شخص کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ ان تینوں نے تو صرف عبادت کیے تھے، لیکن اس کے عبادت کے اندر خلوص للہیت نہیں تھی، ریاکاری تھی، دکھاوے تھے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط سنت کے موافق ہونا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عبادت کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں اس طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں ہے تو مردود ہے۔ یعنی کہ اللہ کے کوئی ایسا کام کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہو، نہیں بتایا ہو، اگر ویسا کام ہے تو ہماری عبادت ناقابل قبول ہے۔ اگر ہم کوئی بھی عبادت کرے، اگر اس طریقے سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا تو وہ بھی عبادت ناقابل قبول ہے۔ تو ایک عابد کو، ایک انسان کو چاہیے کہ علماء اکرام سے پوچھے کہ ہمیں بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ سوال کرے۔